من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر وخير المعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. الأمر الثالث أقسام القطع وأحكامها. إنه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب أو الذم والعقاب من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر إلى آخر العبارہ. گفتگو ہماری امر اول اور امر ثانی میں تام ہوئی. الامر الثالث اقسام القطع و احکام القطع. اس امر ثالث میں دو چیزوں سے ہماری گفتگو ہوگی اور دو عناوین مورد بحث واقع ہوں گے. عنوان اول قطع کی اقسام ہیں اور عنوان ثانی بعض امارات قائم مقام ہوں گے قطع کے، ان کے متعلق کیا ہے گفتگو ہوگی. اما جہاں تک تعلق ہے قطع کی اقسام کا، تو مختلف جہات سے قطع کی 5 اقسام بنتی ہیں. قطع چیدہ جو کلی طور پر قسم بنتی ہیں، اب قطع کی 2 ہیں، یا قطع طریقی ہے یا موضوعی ہے. پھر انشاءاللہ آج کی تفصیل میں ہی عرض کریں گے کہ قطع موضوعی کی 4 اقسام ہیں. لہذا قطع موضوعی کے 4 اقسام پلس قطع طریقی محض کل ملا کر کیا ہے 5 اقسام بنیں گی. مصنف قدس سرہ کہتے ہیں کہ انہ قد عرفت ان القطع بالتکلیف اخطا او اصاب. یہ آپ جان چکے ہیں بات کہ قطع تکلیف کے متعلق جو ہے، چاہے قطع مصیب ہو یا خطا کرے. خطا کرے جیسے کہ تجری میں ہوتا ہے، اصاب جیسے کہ عصیان ہو کیا ہے جی اطاعت میں ہوتا ہے. یوجب عقلا استحقاق المدح والثواب. یہ موجب بنتا ہے کہ اگر قطع مطابق واقع ہے، مصیب ہے، تو اس صورت میں مستحق کے مدح و ثواب ہوگا، اور اگر مخالف واقع ہے تو مستحق کے مذمت و عقاب ہوگا. یہاں تک جو عبارت ہے، اس عبارت کے ذکر کرنے کی اس امر ثالث میں حاجت نہیں تھی، کیونکہ یہ سال کا مطالب ذکر ہو چکے ہیں. کما ذکرہ شیخنا الاستاذ ایروانی نے کیا ہے ذکر کیا ہے کہ اس عبارت کا اذا عرفت انہ قد عرفت سے لے کر اب الذم والعقاب تک اس عبارت کی حاجت نہیں تھی اس عنوان اقسام القطع و احکامھا کے کیا ہے ضمن میں ذکر کرنے کی. علی ای حال اس عبارت میں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر قطع مطابق واقع نکلتا ہے، حکم واقعی بھی وہی ہے جس کا قطع حاصل ہوا ہے مکلف کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ مکلف مطیع ہوگا اطاعت کر کے، اور کیا ہے جی اگر خطا کرتا ہے اور مخالفت قطع کرتا ہے تو عاصی ہوگا بلا شک والا شبہت. جس طرح اگر قطع جو مکلف کو حاصل ہے وہ خلاف واقع ہے تو اس صورت میں متجری یا منقاد کہلائے گا. واضح ہے انشاءاللہ یہ بحث کیا ہے. اور اگر مطیع اور منقاد ہے تو ثواب کا مستحق ہوگا، مدح کا مستحق ہوگا، اور اگر متجری اور عاصی ہے تو عقاب و کیا ہے مذمت کا مستحق ہوگا. یہ ساری بحث کیا ہے ہمارے امر اول و ثانی میں کیا ہے ہماری گزر چکی ہے. اما بحث اس میں کہ قطع کی کون سی اقسام ہیں.
یہ ہماری کیا ہے آج کی بحث ہمارے من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب، یہ اشارہ ہے قطع طریقی کے طرف۔ قطع کے اگر دو قسم ہیں، قسم اول قطع طریقی ہے، قسم ثانی قطع موضوعی ہے۔ ما هو الفرق بینہما وما ہی الامثلہ لذالک، فرق کیا ہے قطع موضوعی اور قطع طریقی کے درمیان میں، اور ان کی امثلہ وغیرہ کیا ہے، تاکہ کیا ہے مطلب واضح ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے قطع طریقی کا، تو ایسے قطع کو کہتے ہیں جو حکم شرعی میں ماخوذ نہ ہو، قطع ہو لیکن موضوع حکم شرعی میں اس کی دخالت نہ ہو۔ جیسے کہ مولا کہتا ہے البول نجس، بول کیا ہے؟ نجس ہے۔ ابھی بول کا نجس ہونا واقعاً ثابت ہے، سواء قطعنا بنجاستہ او لم نقطع، سواء کان قطعنا مصیبا للواقع او لم یکن مصیبا، قطع ہو یا نہ ہو بول نجس ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ہمارا قطع مطابق واقع ہو یا نہ ہو، ان دونوں صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکم واقعی جو ہے وہ کیا ہے؟ بول کے لیے نجاست کا ہونا ہے، چاہے ہم قطع حاصل ہو پھر بھی بول نجس ہے، قطع حاصل نہ ہو پھر بھی بول کیا ہے؟ نجس ہے۔ الخمر حرام، خمر کیا ہے؟ حرام ہے۔ سواء قطعنا بحرمت الخمر او لم نقطع، چاہے حرمت خمر کا ہمیں قطع ہو یا نہ ہو، خمر حرام ہے، واضح ہے۔ اور یہ ہمیں اگر قطع حاصل ہو تو واقعاً بھی قطع حکم واقعی کے مطابق ہے یا نہیں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس ایک مرتبہ قطع ماخوذ ہے لیکن موضوع حکم میں ماخوذ نہیں ہے، بلکہ قطع کی حیثیت طریقی ہے، یعنی اگر ہمیں حرمت خمر کا قطع حاصل ہوتا ہے تو یہ طریق ہے الی المنجزیہ والمعذریہ، قطع کے حاصل ہونے سے پہلے حکم مقام فعل اور مرحلے فعلیت تک تو تھا لیکن منجز نہیں تھا۔ ہمیں قطع حاصل ہوا تو یہ ہمارا قطع طریق واقع ہوا اس حکم میں حرمت بشرب الخمر کے منجز ہونے کا، واضح ہے۔ وَإِلَّا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قطع کی وجہ سے خمر حرام ہوا ہے، نہیں، خمر حرام ہے واقعاً۔ پھر قطع کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں قطع طریق ہے، کہاں تک؟ واقع تک پہنچنے کے لیے، واضح۔ بالنتیجہ اگر قطع حاصل ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو اس صورت میں کیا ہے؟ منجز ہوگا یا مؤذر ہوگا، واضح ہے۔ بس دور القطع، حیثیت القطع کیا ہے؟ طریقیون، ایک یہ ہے۔ دوسری مرتبہ یہ ہے کہ نہیں، قطع کی حیثیت موضوع حکم میں بنحو الموضوعیہ ہے، یعنی قطع کو موضوع حکم میں ایسا دخل ہے کہ اگر قطع نہ ہو تو اصلاً حکم ہی نہیں ہوگا، واضح ہے۔ مثلا مولا کہتا ہے آپ کو اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک التصدق، جب آپ کو نماز جمعہ کا کیا ہے کہ وجوب کا قطع حاصل ہو تو آپ پر کیا ہے؟ صدقہ دینا واجب ہے۔ یہ وجوب تصدق متفرع ہے علی القطع بحکم وجوب الجمعہ پر، یعنی اگر وجوب جمعہ قطعی نہ ہو تو اصلاً تصدق نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تصدق کا حکم ہے لیکن فعلی نہیں ہے، منجز نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، اگر قطع حاصل ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ وجوب تصدق کا حکم ہوگا۔ قطع حاصل نہیں ہے تو اصلاً وجوب تصدق کا حکم ہی رأساً مرتفع ہے۔ جیسے کہ
مولا کہتا ہے کہ اذا حصل القطع عندك فيجوز لك الشہادہ، جب آپ کو قطع حاصل ہو تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ گواہی دیں، شہادت دیں۔ یہ جواز شہادت یتوقف علی القطع، ہاں جی، بالشیء، جب جس چیز کے آپ شہادت دے رہے ہیں، جب تک اس کا قطع حاصل نہ ہو تب تک آپ کے لیے شہادت کا دینا جائز کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ بس اگر قطع حاصل نہ ہو تو شہادت جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر قطع حاصل نہ ہو تو شہادت کا دینا منجز نہیں ہے، نہیں نہیں۔ جواز الشہادہ وعدم جواز الشہادہ یتوقف ثبوتا ونفیا علی القطع، اس کو کہتے ہیں قطع موضوعی بعبارت صریحۃ۔ قطع موضوعی میں جب تک قطع نہ ہو حکم شرعی ہی نہیں ہے جو اس پر موقوف ہے۔ ان الحکم الشرعی یتوقف علی القطع خلافا لقطع الطریقی، وہاں پر حکم شرعی کیا ہے؟ موقوف نہیں ہے قطع کے اوپر۔ ان الخمر حرام، چاہے قطع حاصل ہو یا نہ ہو، خمر حرام ہی ہے، حرمت کا حکم موقوف نہیں ہے ہمارے قطع کے اوپر، لیکن یہاں پر جواز الشہادت کا حکم موقوف ہے کس کے اوپر؟ قطع کے اوپر۔ یہ دوسری صورت قطع موضوعی ہے، واضح آگا انشاءاللہ تعالی۔ بس اگر حکم ایسا ہو، صورت ایسی ہو کہ قطع کو اخذ نہ کیا گیا ہو حکم میں، ایک صورت یہ ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ بلکہ قطع کا دور اور حیثیت طریقیت الی الواقع ہو، منجزیت کے لیے تو قطع طریقی کہلائے گا، لیکن اگر موضوع حکم میں قطع دخیل ہو تو اس کو قطع کیا ہے؟ موضوعی کہتے ہیں۔ خوب، من دون ان یؤخذ، یؤخذ ضمیر کس کی طرف جا رہی؟ نائب فاعل کی، قطع کی طرف۔ من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب، بغیر اس کے کہ قطع کو اخذ کیا جائے شرعا فی خطاب، خطاب میں۔ بس تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر قطع ایسا ہو جو خطاب شارع میں لسان دلیل میں اخذ نہ کیا گیا ہو تو اس کو کیا ہے؟ قطع طریقی کہتے ہیں۔ لیکن وہ قطع جو لسان دلیل میں لسان شارع سے موضوع حکم میں دخیل ہو اور حکم شرعی موقوف ہو اس کے اوپر، اس کو قطع موضوع کہتے ہیں۔ لہذا من دون ان یؤخذ القطع شرعا فی خطابین، یہ اشارہ ہے قطع طریقی کی طرف، جو سابقہ کیا ہے ساری اسی سے باز تھی۔ لیکن وقد یؤخذ فی موضوع حکم آخر مخالفا لحکم متعلقہ لا یماثلہ ولا یضادہ، کما اذا ورد مثلا فی الخطاب انہ اذا قطعت بوجوب شیء یجب علیک تصدق بکذا۔ اگر جہاں پر شارع قطع کو موضوع حکم میں اخذ کر سکتا ہے، اگر ہم سے سوال ہو ما ہی الموارد التي يمكن للشارع اخذ القطع فی موضوعها، کون سے موارد ہیں جہاں پر شارع کے لیے ممکن ہے کہ قطع کو موضوع حکم میں کیا ہے؟ جعل کر سکے، بیان کر سکے۔ واضح ہے، 4 صورتیں بنتی ہیں جہاں پر شارع کے لیے اخذ کرنا ممکن ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ان صورتوں میں سے بعض کیا ہیں؟ ممکن ہیں، بعض ممکن نہیں ہیں۔ واضح ہے، بلکہ 5 صورتوں کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ مصنف نے عبارت میں اگرچہ کیا ہے جی 2-3 صورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اگر اس مطلب کو کھولا جائے تو 4-5 صور کیا ہے؟ بنتی ہیں۔ قطع بالحکم شرعی کو شارع اخذ کرتا ہے دوسرے حکم میں بنحو الموضوع، اور وہ دوسرا حکم کیا ہے؟ نفس حکم ہے، وہی جو کیا ہے؟ جس کا ہمیں قطع حاصل ہے۔ بعبارت اخرى مماثل ہے
حکم جس حکم کا آپ کو قط حاصل ہے، اسی حکم کے قط بالحکم شرعی کو آپ موضوع قرار دیتے ہیں دوسرے حکم میں جو مماثل ہے اس کا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قط بالحکم شرعی کو موضوع قرار دیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں دوسرے حکم میں جو دوسرا حکم مضاد ہے کس کا؟ حکم اول کا، دوسری صورت۔ تیسری صورت، آپ قطع بالحکم شرعی کو اخذ کرتے ہیں دوسرے حکم کے موضوع میں، اور وہ دوسرا حکم نقیض ہے، کیا ہے جی؟ حکم اول کا، تیسری صورت۔ چوتھی صورت کہ آپ قطع بالحکم شرعی کو اخذ کرتے ہیں بے عنوان کیا ہے جی؟ موضوعیت کے طور پر دوسرے حکم میں جو دوسرا حکم نہ حکم اول کا مماثل ہے، نہ ضد ہے، نہ نقیض ہے، بلکہ مخالف ہے۔ یہی چوتھی صورت کیا ہے ہماری؟ مورد بحث ہے۔ اگر نفس والی صورت کیا ہے جی ہم شمار کریں تو 5 صورتیں بنتی ہیں، ہر ایک کی تفصیل اگر مثال کے ساتھ تب تک واضح نہیں ہوگی۔ الصورت الاولی، صورت اولا کون سی ہے؟ جب شارع قط کو اخذ کرے کسی حکم میں اور اس حکم کے موضوع میں اخذ کرے جو حکم کیا ہے جی؟ نفس وہی حکم ہے جس کے لیے شارع نے اس قط کو اس موضوع میں دخل دیا ہے، یعنی شارع نے قط بالحکم شرعی کو اخذ کیا ہے دوسرے حکم کے لیے۔ یہ دوسرا حکم دوسرا مجازن ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ اخذ کرنا ایسا ہے کہ خود اسی حکم کے لیے کیا ہے جی؟ اولی حکم واقع ہوا ہے۔ مثال کے طور پر، جب مثال واضح نہیں ہوگی تب تک مثال واضح نہیں، بات واضح نہیں ہوگی۔ شارع کہتا ہے اذا قطعت بوجوب الجمعۃ وجبت علیک الجمعہ، ہاں جی، اگر آپ کو قطع بوجوب جمعہ حاصل ہے تو جمعہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہ جو وجبت علیک الجمعۃ یہ کیا ہے؟ ہاں جی، متفرع ہے کس بات کے اوپر؟ قطع بوجوب جمعہ کے اوپر۔ یعنی اگر وجوب جمعہ کو آپ کو قطع حاصل ہے، حکم شرعی کون سا ہے؟ وجوب جمعہ کا، یہ قطع حاصل ہے تو آپ پر جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے، واضح ہے۔ یعنی نفس الوجوب جس کا آپ کو قطع حاصل ہے وہی کیا ہے؟ وجوب صلاۃ جو خود کیا ہے اس کا سبب بن رہا ہے۔ یہ صورت ممکن ہے؟ کہتے ہیں صورت ممکن ہی نہیں ہے، ہاں جی، دوہر لازم آ رہا ہے۔ ادھر آپ کریں القطع بوجوب الحکم شرعی اذا قطعت بوجوب الجمعۃ فیجب علیک صلاۃ الجمعۃ، شنو حال ہے؟ یعنی قطع پہ ادھر قطع ہے آپ کو وجوب جمعہ کا، ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قطع اگر آپ کو حاصل ہے تو یہ قطع موضوع واقع ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر صلاۃ جمعہ ہی واجب ہو۔ یہ دور ہے، واضح ہے کہ ادھر سے صلاۃ جمعہ موقوف ہے قط کے اوپر ہے، قط موقوف ہے کیا ہے؟ صلاۃ جمعہ کے اوپر۔ لہٰذا یہ صورت اول کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن علماء نے صورت اول بنائی ہے کہ قط بالحکم شرعی کو موضوع قرار دیں خود اپنے لیے، خود وجوب صلاۃ جمعہ کے، اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک صلاۃ الجمعہ، واضح؟ صورت اول۔ یہ مثال اجتماعی مثلین، ہاں اجتماعی کیا ہے جی؟ مثلین بنیں گے، اور دور اور تسلسل لازم آئے گا، البتہ اس کی تفصیل امر رابع میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ فی الحال کیا ہے یہاں پر قطع بالحکم شرعی خود اپنے حکم کے لیے، اپنے موضوع کے لیے ہی دخیل ہے، یہ موجب دور بتائے۔ دوسری صورت قط کو اخذ کیا جائے، مثلین والی جو آگے کہہ رہے تھے، دوسری قط کو اخذ کیا جائے حکم میں، یعنی قط بالحکم کو دوسرے حکم میں کہ موضوع میں اس طرح اخذ کیا جائے کہ وہ دوسرا حکم مماثل ہو حکم اول کے۔ ایک بات کو ذہن میں رکھیں، قط بالحکم شرعی کو اخذ کیا جاتا ہے دوسرے کیا ہے حکم میں
یعنی یہ قط آپ کو حاصل ہوگا تو دوسرا کیا ہے حکم آئے گا. بس دوسرے حکم کے موضوع میں قطع بالحکم شرعی کو اخذ کیا گیا ہے، لیکن اس طرح کہ یہ جو دوسرا ہے یہ مماثل ہے اول کے، نفسو نہیں ہے صورت اول کی طرح، بلکہ کیا ہے مماثل ہے. کس طرح مثال بنے گی؟ مثال شارع یوں کہتا ہے اذا قطعت بوجوب الجمعۃ فوجبت علیک الجمعہ بوجوب آخر مماثل للوجوب الاول. جب آپ کو نماز جمعہ کا قط حاصل ہے تو یہ قط موضوع بن رہا ہے اس کے لیے کہ آپ کے اوپر صلاۃ جمعہ واجب ہو، لیکن وجوب کیا ہے؟ یہی وجوب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ایک اور وجوب ہے جو مماثل ہے وجوب اول کے. خارج میں اس کا مصداق موجود ہو یا نہ ہو، لیکن صورت کیا ہے جی بن سکتی ہے، اور بن نتیجہ اجتماع مثلین لازم آئیں گی جو کہ کیا ہے محال ہے. واضح انشاءاللہ آ گیا. یہ اصل فکرہ واضح ہے کہ قط بالحکم شرعی کو، یعنی آپ کو جو قط حاصل ہے کسی حکم شرعی کو، اس قط بالحکم شرعی میں ہم نے کیا رکھا ہے؟ قط بوجوب صلاۃ الجمعہ. تمام صورتوں میں ایک ہی مثال رکھی ہے تاکہ مطلب کیا ہے مشوش نہ ہو. پہلی صورت میں ہم نے کہا کہ قط بالوجوب جمعہ کیا ہے جی، اس کو ہم موضوع قرار دیتے ہیں خود اپنے لیے کہ اگر قط ہے آپ کے صلاۃ جمعہ کو تو آپ کا صلاۃ جمعہ واجب ہے. دوسری صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر قط ہے آپ کو صلاۃ جمعہ کو کا تو آپ کے اوپر صلاۃ جمعہ واجب ہے، لیکن لا بوجوب نفس اول، ایک اور وجوب کے ساتھ جو وجوب مماثل ہے کس کے؟ وجوب اول کے. اگر یہ صورت ہو تو اس کیا ہے اجتماع مثلین لازم آئیں گے، اور اجتماع مثلین بھی کیا ہے محال ہے. صورت ثانی. صورت ثالث قط بالحکم شرعی کو اخذ کیا جائے دوسرے حکم کے موضوع میں جو دوسرا حکم ضد ہے حکم اول کا. واضح آگا انشاءاللہ. مثال اذا قطعت بوجوب الجمعۃ حرمت علیک الجمعہ. قطع بوجوب الجمعہ اس کو آپ اخذ کر رہے ہیں دوسرے حکم کے موضوع کے لیے. دوسرا حکم کون ہے؟ حرمت جمعہ. حرمت جمعہ کے موضوع میں قطع بوجوب جمعہ کو کیا ہے آپ اخذ کر رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو قطع بوجوب صلاۃ جمعہ حاصل ہے تو صلاۃ جمعہ پر حرام ہے. یہ جو حرمت صلاۃ جمعہ کا حکم ہے یہ مضاد ہے حکم اول کیا نہیں ہے، ضد ہے. وہ کہہ رہا ہے وجوب واجب ہے جس کا آپ کو قط حاصل ہے، اور جو حکم آپ اس قط کی وجہ سے نکالتے ہیں وہ کیا ہے؟ ضد ہے، وہ حرمت ہے. لہذا اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ حرمت علیک الجمعہ، یہاں پر اجتماع ضدین لازم آئے گا جو کہ کیا ہے محال ہے. صورت ثالثہ. پتہ نہیں اگر واضح ہے واضح نہیں. صورت ثالثہ. صورت رابعہ آپ کو حکم شرعی کا قط حاصل. حکم شرعی سے مراد وجوب جمعہ ہے، واضح ہے، اور اس قطع بالحکم شرعی بوجوب الجمعہ کو آپ دوسرے حکم کے موضوع میں دخل کرتے ہیں، شرط قرار دیتے ہیں جو دوسرا حکم نقیض ہے حکم اول کا. پہلے کیا تھا؟ ضد تھا، اور یہ یہاں پر کیا ہے نقیض ہے. کس طرح بنے گی مثال؟ عبارت کیوں بنے گی اذا قطعت بوجوب الجمعۃ فإنها غیر واجبۃ علیک. وجوب غیر وجوب، نقیض کیا بنتا ہے انسان کا؟ لا انسان. وجوب کا کیا ہوگا؟ غیر وجوب. اگر آپ کو صلاۃ جمعہ کا قط حاصل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ جمعہ آپ کے اوپر نہیں ہے واجب نہیں ہے. اذا قطعت بوجوب الجمعۃ فإنها غیر واجبۃ علیک، تو صلاۃ جمعہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو دوسرا قط ہے، اصل دوسرا حکم جو غیر واجب ہے، یہ کس وجہ سے؟ قطع صلاۃ جمعہ وجہ سے، صلاۃ جمعہ کی وجہ سے، جبکہ یہ دوسرا حکم نقیض حکم اول کا. یہ تیسری صورت کہہ رہے ہیں کہ یہ صورت بھی کیا ہے محال ہے، کیونکہ اجتماع نقیضین لازم آ رہے ہیں. الصورت الخامس، بعض کی نظر میں یہ صورت رابعہ ہے کیونکہ جو نفس والی پہلی والی صورت تھی اس کو ذکر بعض نے نہیں کیا. کیا ہے خامسہ؟ آپ قط حاصل کرتے ہیں حکم شرعی کا، اور اس قط کو بنحو الموضوعیت اخذ کرتے ہیں.
دیکھیں اگر جب ہم نے قطع طریقی اور موضوعی کی وضاحت کی تو اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بنحو الموضوعیت، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نحو موضوعیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قطع ہے تو حکم ہے، قطع نہیں ہے تو حکم نہیں ہے۔ جواز الشہادت قطع کے اوپر موقوف ہے، اگر قطع نہیں ہے تو شہادت جائز نہیں۔ یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں نا قطع بالموضوع، قطع یہ حکم شرعی کا قطع حاصل ہے، اس قطع کو آپ بنحو الموضوعیت یعنی شرط قرار دیتے ہیں۔ اس طرح بنحو الموضوعیت دوسرے حکم کے لیے جو دوسرا حکم نہ حکم اول کے کا ضد ہے، نہ نقیض ہے، نہ مماثل ہے، اور نہ نفس خود وہی حکم ہے۔ مثال کیا ہے؟ اذا قطعت بوجوب الصلاة الجمعہ فیجب علیک التصدق۔ یہ جو وجوب صدقہ کا حکم ہے، یہ نفس وجوب کیا ہے؟ جمعہ ہے؟ نہیں۔ اس کا ضد ہے؟ نہیں۔ اس کا مماثل ہے؟ نہیں۔ اس کا ضد نقیض ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ غیر حکم ہے حکم اول کے۔ حکم اول کا متعلق وجوب صلاۃ ہے، حکم ثانی کا متعلق وجوب تصدق ہے۔ یہ حکم مخالف ہے، واضح ہے اس حکم اول کے، لیکن بنحو کیا ہے جی؟ مخالفت میں متخالفان میں سے ہے، ضد نہیں ہے، نقیض نہیں ہے، مماثل نہیں ہے، اور باقی کیا ہے؟ نفس الحکم بھی نہیں ہے۔ ہماری جو گفتگو ہوگی قطع کے اقسام اور کیا ہے اس کے احکام کے متعلق، یہی صورت ہے، واضح ہے۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے سب صورتوں کو بیان کیا ہے، واضح ہے انشاءاللہ غیر۔ ہاں، جہاں پر قطع کو، قطع بالحکم شرعی کو موضوع قرار دیا جائے دوسرے حکم کے لیے، جو دوسرا حکم نہ مماثل حکم اول کے، نہ اس کا ضد ہو، نہ نقیض ہو، نہ نفس وہی حکم ہو، اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک التصدق۔ واضح ہے انشاءاللہ غیر۔ خوب، یعنی ہمارے پاس حکم دو ہے جی، اس صورت میں قطع کا تعلق حکم اولی سے۔ ہاں، قطع آپ کو حکم اولی کا قطع حاصل ہے، اور حکم اولی کا قطع سبب بن رہا ہے کہ آپ پر تصدق واجب ہے۔ یعنی آپ پر وجوب صدقہ کب آئے گا؟ جب آپ کو حکم اول کا قطع حاصل ہو۔ بس قطع کو اخذ کیا گیا ہے دوسرے حکم کے متفرع مترتب ہونے کے لیے کہ آپ کو حکم اولی کا قطع حاصل ہوگا، تب ہی وجوب تصدق کیا ہے آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر واضح ہے یہاں تک۔ اس کے اور بھی باقی سارے امثلہ دی گئی ہیں، ہم نے اسی ایک ہی مثال کو رکھا ہے، جیسے کہ آغا علی محمدی نے کیا ہے اسی کو ذکر کیا ہے تاکہ سہل رہیں۔ بعض نے مثلا نے شرب الخمر والی مثال دی ہے، بعض نے بول والی مثال دی ہے، موضوعات خارجیہ اور احکام کے متعلق دونوں علیحدہ علیحدہ مثالیں ذکر کی ہیں، طول و تفصیل میں کیا ہے ہم نہیں چاہتے۔ کہیں گے دو حکم اولی ہے، حکم ثانی ہے، قطع کا تعلق جو حکم اولی کے ساتھ ہے، جیسے ہی ہمیں قطع اس کے بارے میں حاصل ہوگی تو حکم ثانوی آ جائے گا، اس پر مترتف ہوگا۔ جب تک حکم اولی کا قطع آپ کو حاصل نہ ہو تب تک حکم ثانی وجوب تصدق نہیں آئے گا۔ دیکھیں عبارت کیا ہے، وَقَدْ يُؤْخَذُ، یؤخذ کون یؤخذ؟ قطع، فی موضوع حکم آخر، قطع کو اخذ کیا جاتا ہے دوسرے حکم کے موضوع میں۔ کون سا دوسرا حکم؟ مخالف لحکم متعلق ہی، جو دوسرا حکم مخالف ہے حکم متعلق قطع کے۔ موضوع محمود کے مقابلے میں نہیں، یا دوسرے حکم کے موضوع میں جو ہم اس کو اخذ کر رہے ہیں، ہاں، اس موضوع سے یہ عام چیز یہی مراد ہے، یعنی دوسرے حکم کا توقف ہے اس کے اوپر، یعنی جب تک وہ پہلے حکم کا قطع نہ ہو تب تک کیا ہے دوسرا حکم آتا ہی نہیں۔ جیسے ہم نے کہا نا جواز و شہادت موقوف ہے قطع کے اوپر کہ آپ کو یقین حاصل ہو کو یہ چیز اس طرح ہوئی ہے، تب آپ کے لیے جائز ہے اس چیز کی شہادت دینا، گواہی دینا۔ یعنی موضوع کے مقابل معمول نہیں ہے بلکہ موقوف ہونا ہے۔ ہاں، موضوع سے مراد یہ ہے، یعنی اس کو ایسی حیثیت حاصل ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہے حکم نہیں آئے گا، یعنی دوسرا حکم اصلا مترتب ہے اس کے اوپر۔
قد یؤخذ القطع فی موضوع حکم آخر مخالف لحکم متعلقہ، یہ جو دوسرا حکم ہے یہ مخالف ہے متعلق قط کے حکم کے، کیونکہ قط کا متعلق کیا ہے؟ وجوب صلاۃ ہے، جبکہ دوسرے حکم کا متعلق کیا ہے؟ وجوب تصدق ہے. دو مخالف ہے دوسرا حکم. لا یماثلہ ولا یضادہ، نہ اس کا مماثل ہے جیسے کہ مثال ہم نے ذکر کی تھی، نہ ضد ہے جیسے کہ ہم نے مثال ذکر کی تھی، نہ نقیض ہے نہ نفس ہے، باقی جو صورتیں اس میں آ گئی ہیں. مثال کیا ہے؟ کما اذا ورد مثلا فی الخطاب، نفس کو جگہ پہ لا سکتے ہیں مماثل کی جگہ پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن نفس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا حکم نہیں ہوتا، حکم وہی ہوتا ہے جو اول میں ہے، لیکن مماثل عین ہی ہے، آپ عین کہہ لیں. جی وجوب نفس وجوب صلاۃ ہے، لیکن مثل میں ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کو اگر وجوب صلاۃ جمعہ کا قط حاصل ہے تو دوسرا وجوب ہے جو وجوب اول کے مماثل ہے، وہی نہیں ہے، دوسرا ہے، بس اس نے نیت وہاں پر مماثل میں ضروری ہے. کما اذا ورد مثلا فی الخطاب، جیسے کہ اگر خطاب میں وارد ہو انہ اذا قطعت بوجوب شیء، کہ جب آپ کو کسی شے کے وجوب کا قط ہو، اس وجوب شیء کی جگہ پر وجوب صلاۃ جمعہ ہم نے رکھ لیا ہے. یجب علیک تصدق بکذا، تو آپ کے اوپر اتنا صدقہ دینا، ہاں جی 20 درہم دینار دینا واجب ہے. یہ جو مثال ہے کس کی مثال ہے؟ یہ صورت جو صورت خامسہ ہم نے بنائی ہے جو مورد باس ہے اسی کی مثال ہے. یہ بات کیا ہے انشاءاللہ واضح ہے. تارتن، پھر یہ جو قط کو دوسرے حکم کے موضوع میں دخیل کیا گیا ہے، یہ تارتن بنحو یکون تمام الموضوع، یہ قطع بالحکم شرعی اول اس طرح موضوعیت رکھتا ہے کہ تمام موضوع ہے دوسرے حکم کے لیے، بأن یکون القطع بالوجوب مطلقا موجبا لذالک، کہ اس طرح کے قطع بالوجوب مطلقا ولو اخطأ، یہ ولو اخطأ مطلقا کی تفسیر ہے کہ وجوب کا قطع مطلقا چاہے مصیب ہو یہ قطع یا مخطئ ہو یہ قطع، مطابق واقع نکلے یا نہ نکلے، دونوں صورت میں موجبا لذالک، یہ موجب بنے گا کس کے لیے؟ حکم ثانی کے لیے، وجوب تصدق کے لیے. اگر قطع بالحکم الاولی تمام الموضوع ہو کس کے لیے؟ وجوب تصدق کے لیے، تو وجوب تصدق اس پر موقوف ہوگا چاہے آپ کا قطع بالحکم الاولی مطابق واقع نکلے یا مطابق واقع نہ نکلے. اگر تمام الموضوع ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ ہاں جی، اس صورت میں تمام الموضوع ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مطلقاً چاہے مصیب ہو کہ یہ قطع بالحکم الاولی یا مصیب نہ ہو، دونوں صورتوں میں حکم ثانی اس پر مترتب ہوگا، کیونکہ حکم ثانی کے مترتب ہونے کا جو ملاک و معیار ہے قطع بالحکم الاولی ہے. یہ قطع مطابق واقع نکلتا ہے یا نہیں نکلتا یہ شیء کیا ہے؟ آخر ہے. بس قطع ہو تو دوسرا حکم آئے گا، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا حکم اولی کا جو قطع ہے یہ تمام الموضوع ہے. تمام الموضوع کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر یہ ہے تو حکم آئے گا، اگر نہیں ہے تو مثال کے طور ہم جب کہتے ہیں ان رزقت ولدن فختن ہو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ولد دے تو اس کا ختنہ کریں. ابھی اگر ولد نہ ہو تو ختنے کی بات آئے گی نہیں. یہ ختنے والا حکم اس کے لیے تمام الموضوع ولد کا ہونا ہے، ولد ہے تو ختنے کا حکم آئے گا، ولد نہیں ہے تو اصلاً کیا ہے؟ بس یہاں پر اگر قط حاصل ہے تو وجوب تصدق آئے گا. اس میں فرق نہیں ہے کہ قط مطابق واقع نکلے یا مخالف واقع نکلے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب حکم اولی کا قط تمام الموضوع ہو ثانی کے لیے ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، حکم اولی کا جو قط ہے وہ جزء الموضوع ہے کس کے لیے؟ ثانی کے لیے، تمام الموضوع نہیں ہے بلکہ قید ہے یا جز ہے. اس کی مثال آپ جو علماء نے ذکر کی ہے تمام الموضوع، جیسے کہ وجوب تصدق والا کیا ہے مثال دیا ہے. لیکن اگر جزء
کیا ہے موضوع ہو، تو اس طرح اس صورت میں حقیقت میں وجوب تصدق کا حکم موقوف ہوگا دو چیزوں کے اوپر۔ جب مولا کہتا ہے اذا قطعت بوجوب الجمعۃ وکان وجوب الجمعۃ ثابتا وواقعا وجب علیک تصدق، تو یہاں پر حقیقت میں دو چیزیں ہیں۔ وجوب تصدق کا حکم دو چیزوں پر موقوف ہے۔ کس پر؟ ایک تو وجوب جمعہ کا آپ کو قطع حاصل ہو، جزء اول۔ جزء ثانی وجوب تصدق کے لیے یہ ہے کہ یہ قطع مصیب واقع کے لیے ہو، یعنی واقع تک پہنچائے، صحیح ہو، مخطئ نہ ہو، تو اس صورت میں آپ پر جمعہ واجب ہے۔ یہاں پر قطع کیا ہے؟ تمام الموضوع نہیں ہے، یعنی قطع چاہے مطابق واقع نکلے یا نہ نکلے ایسا نہیں ہے، بلکہ مشروط ہے کہ قطع اس صورت میں حکم ثانی کے لیے، حکم ثانی کے متفرع اور متوقف ہونے کے لیے شرط ہے جب یہ قطع مطابق واقع نکلے، مصیب ہو۔ تو اس صورت میں اگر قطع حاصل ہے لیکن وہ قطع مطابق واقع نہیں ہے تو وجوب صدقہ کا حکم آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ بس وجوب تصدق متفرع ہوگا دونوں شرطوں پر، ایک قطع حاصل ہو، دوسرا یہ قطع مطابق واقع ہو۔ این تظہر ثمرہ، این تظہر ثمرہ، یہ سن لیں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ ثمرہ کہاں پر کیا ہے ظاہر ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ ثمرہ ظاہر ہوگا اس صورت میں کہ اگر قطع مخالف واقع ہے، آپ کو قطع حاصل ہے وجوب صلاۃ جمعہ کا، ابھی ہمارے پاس دو مبنی ہیں کہ یہ جو وجوب صلاۃ جمعہ یہ تمام الموضوع ہے وجوب تصدق کے لیے، جزء الموضوع ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وجوب صلاۃ جمعہ تمام الموضوع ہے وجوب تصدق کے لیے، پھر آپ کا یہ قطع مطابق واقع ہو پھر بھی آپ پر صدقہ واجب ہے، مطابق واقع نہ ہو خطا نکلے پھر بھی آپ پر صدقہ واجب ہے، کیونکہ وجوب صدقہ کا جو معیار تھا وہ قطع تھا، قطع کا مطابق واقع نکلا یا نکلنا نہیں تھا۔ لیکن اگر جزء الموضوع ہو تو اسی صورت میں آپ پر صدقہ واجب ہوگا جب آپ کا قطع کیا ہے؟ مطابق واقع نکلے۔ لیکن اگر مطابق واقع نہیں نکلتا تو وجوب صدقہ کا حکم آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہاں پر آ کر فرق حاصل ہوتا ہے دونوں میں، قطع موضوع جہاں تمام الموضوع واقع ہو اور جہاں پر کیا ہو؟ جزء الموضوع واقع ہو۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عبارت کو دیکھیں جو ٹیم گھنوں کیوں ہے ٹیم گھنوں دینا کیونکہ اگر یہ آگے والی ترتیب کے اس میں ساتھ مربوط ہیں انشاءاللہ تعالی، کل کے درس میں اس کو آگے ترتیب کریں گے اور آگے احکام بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین۔ من الشیطان اللعین الرجیم۔